and again BRICS summit ہو رہی ہے گوا میں, رشین پریزیڈنٹ پیوٹن is also there and 18 کہا جا رہے ہیں اگریمنٹس ہوں گے دونوں ممالک کے درمیان. وائل ہم جانتے ہیں ہمارے وزیر اعظم 3 دن کے دورے پہ ہیں آذربائیجان, اور وہاں پر وہ وہاں سے کیا واپس لے کر آئیں گے؟ ایک طرف جو ہے وہ یہاں پر اتنے اسٹرانگ ڈیفنس اگریمنٹس ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ برکس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے انڈیا. ہم برکس کے ممبر نہیں ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان تمام ممالک کا, چونکہ یہ ایک پیرلل آرگنائزیشن بنانا چاہتے تھے, فائنینشیل آرگنائزیشن آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے یا ان کے مقابلے پہ, تو اس لیے مفاد تو ان سب کا اکٹھا ایک موجود ہے اس میں. دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا اور رشیا کے تعلقات اتنے پرانے ہیں, اس میں 2 ایلیمنٹ آپ اگر ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ انڈیا پچھلے کچھ سالوں تک, بلکہ اب تک اپنا کچھ 70 to 80% ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ انہوں نے رشین ان کے پاس ہے, جس کی وجہ سے ان کی ڈیپینڈنس تھی ان کے اوپر اسپیئر پارٹس وغیرہ ان چیزوں کی. پھر رشیا کو انہوں نے 8 نیوکلیئر ریئیکٹر بنانے کا, ان کو سپلائی کرنے کا کانٹریکٹ کیا ہے, جو رشیا نے پیسہ وصول کرنا ان سے. اور رشیا کو یہ نظر آتا ہے کہ جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ ابھی بڑے سالوں تک اسپیئر پارٹس کا بزنس ان کے ساتھ چلتا رہے گا. تو اس چیز کی وجہ سے جب ممالک کے اپنے مالی مفادات وہاں پہ ہیں تو یہ لازماً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹلٹ ادھر ہوگی. لیکن رشیا پاکستان کے ساتھ جو تھوڑا بہت اوپن اپ ہو رہا ہے وہ انڈیا کو بالکل ناراض کر کے نہیں ہوگا. یہ پروسیس بہت سلو چلے گا پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے. اس میں ایک اور بھی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے پالیسی انیشیٹو ہے ہی نہیں, کہیں بھی نہیں. ایران کا مسئلہ آتا ہے, ایرانی ابھی ان کے صدر نے کہا جی ہم سیپیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہم سے کوئی ہلا ہی نہیں یہاں سے ابھی تک. یہ تو ایک اپرچونٹی, آپ جا کے چھلانگ لگا کے پہنچے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایرانیوں نے گیس پائپ لائن آپ کے پہنچائی ہوئی ہے, 4 سال سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کے پائپ لائن کا گھاس نہیں ڈالے, اس کا کاری کچھ نہیں رہے. تو ہم انیشیٹو نہیں لیتے ہیں, ہم ریئیکٹو قسم کی پالیسی رکھی ہوئی ہے, جہاں کہیں کسی نے کچھ کہہ دیا اس کا جواب دے دیا. اس کی وجہ سے ہم رشیا کو بھی اپنے ساتھ پوری طرح الائن نہیں کر سکیں گے. اور یہ سارے خطے میں یہ ہمارا ڈائلما ہے. اور جیسے شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے, اس کے لیے ایک ڈائنامک قسم کا فورن منسٹر 24 آورز ڈیڈیکیٹڈ چاہیے, جو اس پالیسی کو لے کے ہر وقت اس پہ اسٹڈی کرے, سوچ بچار کرتا رہے, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی آگے اسٹریٹجی ورک کرے جو کر رہے ہیں. ایک اور بھی ہے, میں ایڈ کر دوں یہ رشیا والی بات. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہ ڈیفنس اکوپمنٹ میں ان کا کوئی پرسنل بزنس نہیں ہے. اگر وہ ہوتا یقین مانے وہ ادھر بھی پہنچے ہوتے مودی کے ساتھ. چٹان صاحب, جو جمہوری نظام کے حوالے سے چیف جسٹس کے ریمارکس ہے سر, جمہوری نظام کے ہوتے ہوئے ایک بادشاہت قائم ہے, اور یہی نواز حکومت ہے. میں آپ کو یاد دلا چاہوں 2014 میں جو پیپلز پارٹی اس کے لیے بالکل ایک بریک وال بن کے, ایک بالکل اسٹرانگ دیوار بن کے کھڑی ہو گئی تھی کہ جمہوریت کو ہم ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. تو یہی جمہوریت تھی جس کا چیف جسٹس ذکر کر رہے ہیں. چیف جسٹس بیچارے نے کیا ذکر کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی اور یہ پاناما کے کیس آ جاتا یا اس طرح کا اسکینڈل نکل رہا تھا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرتی چیف جسٹس, ہمارے ساتھ کیا کرتے. ہم تو ایک کلاس 4 کو ٹرانسفر کرتے, وہاں سے سموٹو نوٹس آ جاتا. صبح سے شام تک وہ بندہ سپریم کورٹ میں اس آس میں بیٹھا رہتا کہ کہاں سے دور میں میمو گیٹ بھی آیا تھا جس کی نواز شریف صاحب تو کیا اس میں کوئی جانتا؟ اب مجھے بتائے کہاں گیا وہ میمو گیٹس؟ نہیں ہوا نا کچھ. کہاں گیا وہ؟ ابھی تو ہمارا حکومت نہیں ہے. ہمارا جو حشر کیا تھا اس سپریم کورٹ نے, اس چیف جسٹس نے, اس میڈیا نے, یہ تو خوش قسمت ہے. نواز شریف کا تو کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا ہے. اگر اس طرح کے کام ہماری دوری حکومت میں ہو جاتے, اس طرح کے اسکینڈل ہماری دوری حکومت میں آ جاتے, پتہ نہیں ہمارے ساتھ میڈیا, ہمارے ساتھ عدلیہ, ہمارے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے اس موجودہ حکومت کے ساتھ؟ موجودہ حکومت نے تو اس ملک کو تباہ کر دیا, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ تو اسکینڈل پہ اسکینڈل آ رہے ہیں, یہاں پہ تو حالات ہی کچھ اور ہے. اس کا تو آپ خارجہ پالیسی کی طرف دیکھ لیں, اس کے حالات کیا ہے. آپ منسٹروں کی طرف دیکھ لیں, وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں. وزیر داخلہ کہہ رہے تو مجھے تو آرمی سے ملنے کے لیے وزیر دفاع کا ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو حالات ہی کچھ اور ہے. یہاں پہ تو بادشاہت ہے, ایک خاندان حکومت چلا رہی ہے. اگر اس طرح کے کام ہم کرتے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے. کم از کم میڈیا, عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ یہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتی. لیکن اس آدمی کے لیے تو خون ماں پہ, انہوں نے تو ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو مارا, کسی نے نہیں پوچھا. جس نے بھی احتجاج کیا ہے, آپ مجھے بتائیں, نرسوں نے احتجاج کیا, ڈاکٹروں نے کیا, اساتذہ نے کیا, کسان نے کیا. یہ کہ معذور لوگوں کو بھی نہیں بخشا ہے. معذوروں نے بھی احتجاج کیا تو ایک آدمی کو مار کے اس کو لاش دیا ہے, لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے اس حکومت سے. علینا پہلی چیز تو یہ
کہ جو جوڈیشری نے چیف جسٹس صاحب خود نے کہا ہے آج کہ میڈیا کو ذمہ کے ساتھ اسٹیٹمنٹ ایسے توڑ مڑ کے پیش نہیں کی جائے، اس کے بھی آج ریمارک سے آپ پہلے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. میں نے جو بات کی ہے وہی ساری چیزیں انڈوس ہو رہی ہے. دوسری جو بات کی اپنا میرے بھائی چٹانگ بھائی نے، آج میں ساتھ اس کے نہیں بیٹھا ہوا ہوں تو اس وجہ سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ جو ہے فوج یہ نہیں کر رہی ہے، اور پناما کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اتنی مطلب چھوٹی اور گھٹیا بات کر دی ہے. میں تو اس چیز کے اوپر افسوس کروں گا کہ ایک ملک کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی، ایک ملک کا بہت بڑا لیڈر جو 3 مرتبہ پرائم منسٹر بنا ہے، وہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے ایسی میں سمجھتا ہوں ایسی چیز ایسی بات کرنا، اور آپ ہماری پالیسی کی بات کریں جس کی دنیا کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے پی ایم ایل این کے کون سی دنیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر رمیش؟ آپ کی پالیسی ہے کہاں؟ آپ کی پالیسی کون بنا رہے ہیں؟ مگر آج وہی سارے اپریشیٹ کریں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کام دکھا رہی ہے. کون کر رہے ہیں؟ 2018 تک میں نے حکومت پوری کرنے دی تو مجھے 2023 تک ویٹ کرنا پڑے گا. یہی تو بوکھلاہٹ کا شکار ہے. 2018 کے الیکشن میں تو پیپلز پارٹی اپریشیٹ کون کر رہا ہے؟ یہ تو بلاول بھٹو کے ایک دوسرے کو، یہ نواز شریف کو ایسے لوگوں نے مروا دیا. اچھا نہیں یہ آگے کہتے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کا نہیں پتا، یا ان کے پاس جاتی ہی نہیں ہے. اس کا ایم این اے عوام اپنے پاس نہیں چھوڑتے، ان کا منسٹر ایم این اے کے پاس نہیں چھوڑتے، ان کا وزیر اعظم نے یہ بات تو کہی ہے نا مسرور شاہ صاحب کی طرف میں لے کر آؤں. سر بادشاہت کی بات تو بولی ہے نا، وہ الٹا میڈیا پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رمیش کمار صاحب نے بھی وہی بات ہائی لائٹ. آج انہوں نے کورٹ میں یہ وضاحت کی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ عوام ان کو الیکٹ کرتے ہیں، عوام کھڑے ہونے والی بات. میں قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا دوبارہ میں یہ ریٹریٹ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب سمیت کسی بھی جج کو ایسا آف دا کف ریمارک دینا نہیں چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کسی کیس میں کہ حکومت غلط ہے، سخت سے سخت فیصلہ لکھیں، حکومت کو ریپریمانڈ کریں، جو کنسرنڈ وزیر ہے اس کو جیل بھیج دے. لیکن اس طرح کے بیان اور پھر آگے میڈیا میں جو رپورٹ ہوتی ہے، انفارچونیٹلی افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں یہ بڑی غلط روایت ہو گئی کہ جج جو ہے وہ ریمارک ادھر دیتے تھے اور پھر پریس گیلری کی طرف دیکھتے تھے کہ ٹکر چلا کہ نہیں چلا. تو یہ میں خیال میں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. کورٹس کو اپنے فیصلوں سے اس میں کوئی آپ وداؤٹ نظام انصاف جس میں obviously عدلیہ سے بھی پھر سوال ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں انصاف اس ملک میں مل رہا ہے. اس بات میں چیف جسٹس صاحب کے ریمارک کو ایک طرف رکھتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. ایک بادشاہت بنائی ہوئی ہے. میرے اور آپ جیسے عام آدمی تو کیا جو وزیر ان کے ضلع ان کے اپنے لاہور کے یا گجرانوالہ سیالکوٹ سے ذرا دور ہیں، ان بیچاروں کی نہیں چلتی تو عام عوام کی کیا چلے گی؟ اور انصاف کی بالکل یہاں پہ خالی پھر حکومت نہیں، جہاں انصاف کی بات آتی ہے اس ملک میں انصاف بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ دیکھا ہوگا جس میں 19 سال بعد ایک غریب آدمی ایکوٹ ہوتا ہے مرڈر کیس میں، عمر 2 سال پہلے پتہ چلتا ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکا ہے. تو نیچرلی اس کا بھی ایک کردار ہے اور اس میں بھی فوکس ہمارا چونکہ یہ تو عدالت کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ بندہ مر چکا ہے، چھوڑنے کے لیے پتا چلا وہ چلے گیا. تو دیکھیں یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ دیکھیں ایک تو ہماری معاشرے کی ایک بے حسی، کیونکہ خالی گورنمنٹ نہیں، اس میں لیجسلیچر جوڈیشری نے بھی کرنا ہے کام، اور ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے، آپ کا فوکس، میڈیا کا فوکس سپریم کورٹ، کورٹ روم نمبر 1. بھائی پاکستان میں سارے کیس سپریم کورٹ میں نہیں سنے جاتے. آپ سیشن کورٹ میں جائیں، آپ سول کورٹ میں جائیں، وہاں عام پاکستانی کا کیس لڑا جاتا ہے. اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی. اور جج بیچارہ کیا کرے جب ایک جج کے پاس 300 کیس لگے ہوں گے دن میں، تو وہ بیچارہ کیا خالی جرنی کر دے انصاف کرنا تو دور کی بات ہے. چٹان صاحب، انصاف کا نظام ملک میں موجودہ اور ساتھ ساتھ اداروں کی مضبوطی کی تو جو بات کی جاتی ہے سر، اوپر سٹیٹمنٹس میں تو بہت کچھ کہا جاتا ہے. اتنی ہماری لمبی 68-69 ایئرز کی ہسٹری، اور اس میں ہم ابھی تک اداروں کو مضبوط نہیں کر سکے. کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں پھر؟ کیا آڑے آ رہا ہے؟ آپ کا بھی دور تھا. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے اداروں کو ختم کیا ہے. کام کرتے ہیں ادارے، کام نہ چیف جسٹس کرتے ہیں، نہ سیاستدان کرتے ہیں، نہ ایم این اے کرتے ہیں، نہ منسٹر کرتے ہیں. وہ ادارے بناتے ہیں اور ادارے کام کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب اداروں کو ہم نے اپنا تابع بنا دیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ منشا کو بلا کے جب اس کو باہر بٹھایا گیا جو اے ٹی ایم ہے نواز شریف صاحب کا، اس کے بعد حکومت کا جو رد عمل آ گیا، انہوں نے پھر جو معذرت خوانا بیان دیا نیب کی چیئرمین میں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسے لوگوں کو ہم بار نہیں بٹھائیں گے. اگر آپ اداروں کی یہ حشر کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں ادارے کیا کریں گے؟ رمیش کمار صاحب، آپ نے چٹان صاحب کی بات سنی. سر
रमेश कुमार साहब जो है वो इस ये जो स्कैंडल आ गया पनामा लीक्स का, क्या ये हक नहीं बनता था बीआर का? अगर हमारे पास इदारे होते तो वो नोटिस लेते। क्या नेब का ये हक नहीं बनता था कि इसका नोटिस लेते? क्या एफआईए का ये हक नहीं बनता अगर ये वज़ीर आज़म का केस नहीं होता, ये मेरा आपका और एक आम आदमी का केस होता? आम आदमी, चट्टान साहब की बात से, आम आदमी होता तो उसको ऐसे मीठे मीठे नोटिस जाते, वो तो अभी रेड होके अंदर वो होता वो बंदा। तो बात ये है कि एटलीस्ट अकाउंट सीज होते। आम देखें इसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, इसमें टैक्स इवेजन भी इन्वॉल्व है, इसमें इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम इदारे हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और गरीब आदमी पीपल्स पार्टी और गरीब आदमी तो हम गरीबों के नुमाइंदे जमाते हैं ना। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इदारे हैं। हमारे अब भी लोग जेलों में हैं, पहले भी जेलों में थे। 11 साल जरदारी साहब को रखा, मुहतरमा को रखा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अदालती कत्ल के जरिए उनको शहीद किया, और 5 साल गिलानी साहब को जेल में रखा। अब दोबारा हमारे ऊपर यहाँ पे इदारे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है। और नून लीग का तो आप मुझे बताइए कि तारीख में कभी एक बार भी किसी इदारे, ये बात तो चट्टान साहब सही कहते हैं कि अगर आप खाली पीएलडी की कानून की किताबें देखें तो ऐसे ऐसे फैसले जो सियासी लीडरान पर हैं, ज्यादातर पीपल, मतलब आप देखें वसीम सज्जाद साहब थे उस वक्त काफ लीग में थे, उस वक्त उनका भी टेलीफोन का बिल सेनेट का चेयरमैन के सबसे ज्यादा आया। गिलानी साहब का भी, गिलानी साहब को जेल हो गई कि तुमने सरकारी टेलीफोन एज स्पीकर ज्यादा इस्तेमाल किया है, और वसीम सज्जाद साहब का जो है वो कंडोन कर दिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने। तो ये जाती तो नजर आती है, पीपल पार्टी वाले अगर गिला करते हैं भुट्टो साहब का जो जुडिशियल मर्डर है। लेकिन अगेन वही जो बात हमने की, इदारों की मजबूती के लिए सर ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन में किरदार अदा करें। अब वो चीज पे दोबारा एक सियासत के हमें नजर होते हुए नजर आता है, एक डिवाइड नजर आती है। हम तो नियाजी साहब को बता रहे हैं कि अगर आपने इदारों को मजबूत करना है, आपको इतराज है, हमें भी है कि धांधली हुई है, तो धांधली के लिए कानून हम कहां पे बनाएंगे? पार्लियामान पे बनाएंगे या डी चौक पे बनाएंगे? अगर आपको इतराज